عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ لفظ درود جسے عربی میں الصلاۃ کہتے ہیں، اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف کی جائے تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا بیان کرنا ہے۔ اگر اس کی نسبت فرشتوں اور انسانوں کی طرف کی جائے تو اس کے معنی برکت و رحمت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آئے تو ہم نے کہا، سلام تو ہم جانتے ہیں کہ آپ پر کیسے بھیجیں، لیکن فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، تو ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، صلاۃ بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کہ جس طرح تو نے صلاۃ بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کہ جس طرح تو نے برکت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے چند دنیاوی اور اخروی فوائد و ثمرات میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ درود بھیجنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، ثم صلوا علی فإنہ من صلی علی صلاة صلی اللہ علیہ عشرا، پھر تم مجھ پر درود بھیجو، بے شک وہ شخص جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین اس درود کے بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، 10 درجات کو بلند فرما دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کوئی بھی بندہ جب تک مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو آدمی اس کو زیادہ کر لے یا کم کر لے، یعنی انسان کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے لیے فرشتوں سے رحمت کی دعائیں زیادہ کروانی ہیں تو وہ زیادہ درود پڑھتا رہے، اگر کم کروانی ہے تو کم پڑھ لے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے نا وہ حقدار بھی ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مجھ پر نزول ہو، تو پھر اس کے لیے ہمیں کثرت سے درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر اس درود کے ذریعے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر یہ دعا کرنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کی ہے، جب تو نماز پڑھے پھر دعا کے لیے بیٹھے تو اللہ کی حمد و ثنا، اس کی شایان شان بیان کر، پھر اس سے دعا کر۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، تو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ درود بھیجنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 بار درود اور صبح کے ٹائم اور 10 بار شام کے ٹائم یعنی بھیجا تو اس کو قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ بھی حدیث صحیح جامع صغیر کی ہے۔ قرابت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت پانے والا عمل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے والا عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہے۔ غم ختم اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس درود پڑھنے کی برکت سے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جب سے درود پاک کی فضیلت سنی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھوں، پس آپ فرمائیں کہ میں کتنا وقت لگاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما شئت، جتنا تیری مرضی۔ میں نے عرض کیا، اپنے وقت کا چوتھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیری مرضی ہے، اگر زیادہ وقت لگائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، پھر میں آدھا وقت لگاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیری مرضی، اگر زیادہ کرے تو بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، اب تو میں سارا وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتا رہوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تیری یہ حالت ہو جائے کہ تو میرے پہ اکثر اوقات درود پڑھتا رہے، تب تو تیرے دکھ، تیرے غم دور کر دیے جائیں گے اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ایک باغ میں گئے، میں بھی پیچھے چل دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ شاید آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، پوچھا، عبد الرحمن کیوں پریشان ہیں؟ کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لمبا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو یہ محسوس ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھے آ کر اطلاع دی کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری نہ دے دوں؟
خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تجھ پر صلوات پڑھے گا یعنی درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلام بھی نازل کروں گا۔ میں یہ خوشخبری سن کر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روح زمین پر کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اس نے تو ایک مرتبہ زبان کو حرکت دی، میں اور میرے تمام فرشتے 2 کام کریں گے، میں 10 بار ان پر رحمتوں کا نزول فرماؤں گا اور جتنی بھی نورانی مخلوق ہے اس کے لیے بخشش کی دعائیں فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو ایک بار درود بھیجتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے اور خربوں کی تعداد میں نوری فرشتے 70 مرتبہ اس بندہ مومن کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ آگے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے اس کا تذکرہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے اس کی کیفیت اور حقیقت کو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ نورانی فرشتے زمین پر چلتے ہیں اور جو بھی درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میری امت میں جو بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جو جتنا درود بھیجتا ہے وہ زندہ ہے تب بھی، قیامت کے دن آئے گا تب بھی، سب سے قریب میرے وہ ہوگا۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے سے انسان دنیا کی زندگی میں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب زیادہ تر وہی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد قیامت کے دن بھی وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم درود بھیجو یا نہ بھیجو، ہر روز جب صبح ہوتی ہے 70,000 فرشتے آ کر میری قبر مبارک کو ڈھانپ لیتے ہیں اور شام تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 اور آ جاتے ہیں۔ وہ بھی صبح تک برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ قیامت کو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا تو 70,000 فرشتوں کے پروٹوکول کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اور وسیلہ کی دعا کرتا ہے، یعنی جو اذان سننے کے بعد درود بھیجتا ہے اور پھر وسیلہ کی دعا کرتا ہے تو اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ درود نہ پڑھنے کے نقصانات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دعا معلق رہتی ہے، یعنی قبولیت کو نہیں پہنچتی جب تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہ بھیجا جائے، یعنی دعا کے اول میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی۔ مجلس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہ بھیجنے والے ندامت و حسرت کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے، اس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتی اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن ندامت و حسرت کا سبب بن جائے گی، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے دے، چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ درود نہ بھیجنے والا بخیل ہے۔ حضرت علی بن ابی
طالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص یعنی کنجوس ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ناسی الصلاۃ علیہ خطیہ طریقۃ الجنت، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جاتا ہے وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ اذان کے بعد درود بھیجنا سنت ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے۔ اذان سے پہلے پڑھنا درست نہیں۔ جو بھی شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے گا اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، درجات بھی بلند ہوں گے، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے گی۔ پھر ایک حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے درود نہ پڑھنے والے کو یہ بھی فرمایا کہ جو میرا نام نامی اسم گرامی سن کے درود نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت پڑتی ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پہ رکھا تو آمین کہا، تیسری پہ رکھا تو آمین کہا، اور اس میں یہی تھا کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور وہ یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا، اس پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اسی طرح جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی، گناہ معاف نہ کروائے، تو اس پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی سنا اور درود نہ پڑھا تو اس پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ اب یہ حکم بھیجنے والے اللہ رب رحمان ہے، لے کے آنے والے جبرائیل امین ہے، اور آمین کہنے والے رحمت للعالمین ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور یہ اتنی بلند ترین ہستیاں ان کے لیے جو بد دعائیں کر رہی ہیں تو وہ کیسے قبول نہ ہوگی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کا کہنا نہیں مانتا، اور اسی طرح جو اپنے یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود نہیں پڑھتا۔ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي